اللہ کے رسول کتنا قیمتی نسخہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور بھائیوں، قیمتی نسخہ کیوں نہ بیان فرمائیں؟ انہیں یہ نسخے کون بتلا رہا ہے؟ انہیں یہ نسخے اللہ رب العالمین بتلاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جو بات بھی بیان فرماتے ہیں خود تو نہیں کہتے، قرآن اس بات پہ مہر ثبت کرتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سنن میں اسے نقل کیا ہے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق زوجت احدنا علیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے بتلائیں گے کہ ہم پر ہماری بیوی کا کیا حق ہے؟ اللہ اکبر۔ غور کیجئے ذرا، یہ کون سوال کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، کیا شان ہے ان کی۔ ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس آسمان نے کبھی کوئی استاد نہیں دیکھا، نہ آپ سے پہلے، نہ آپ کے زمانے میں، نہ آپ سے بعد، نہ آپ کے بعد۔ اور اسی طریقے سے ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے، آپ کے ساتھی، نہ ان جیسے شاگرد ان سے پہلے کبھی پیدا ہوئے، نہ ان کے بعد کبھی پیدا ہوں گے۔ استاد بھی یکتا ممتاز اور شاگرد بھی ممتاز۔ کیا سوال کر رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ کیوں یہ سوال کر رہے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ آخرت کی باز پرست سے بچ جاؤں اور جو بھی کمی بیشی ہے اس دنیا میں ہی پوری کر کے معاملہ صاف ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی کی اس بات کو سنتے ہیں اور جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، ان تطعمھا اذا طعمت، سنو، اگر چاہتے ہو کہ آخرت کی باز پرست سے بچ جاؤ اور دنیا میں معاملہ برابر ہو جائے، تو 5 باتیں بتلا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پلے باندھ لو اور ان پہ عمل کرو۔ اس میں سے پہلی بات ارشاد فرمایا، ان تطعمھا اذا طعمت، سنو، جو تم کھاؤ وہ اسے بھی کھلاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جو تم پہنو وہ اسے بھی پہناؤ۔ اور تیسری بات کیا ارشاد فرمائی، وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ، اور دیکھو منہ پہ اس کے کبھی نہ مارنا۔ اور چوتھی بات کیا ارشاد فرمایا، وَلَا تُكَبِّحْ، اور اس کے ساتھ گالی گلوچ بھی نہ کرنا، اسے گالیاں نہ دینا، برا بھلا نہ کہنا، لعنت ملامت نہ کرنا اسے۔ اور 5ویں بات کیا ارشاد فرمائی، وَلَا تَحْجِرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو جب کبھی بیوی کے ساتھ نزع کا معاملہ ہو جائے، عرف عام میں جھگڑا ہو جائے گھر میں، تو گھر چھوڑ کر باہر نہیں جانا۔ چلیے اس بات کو قرآن کریم کی ایک آیت سے سمجھتے ہیں، سورہ نساء کی آیت۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں واعظ کرو، سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدگی اختیار کر لو اور مارو۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ 3-4 باتیں بتلائے گئیں طلاق دینے سے پہلے۔ اللہ رب العالمین کو جو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے بھائیو، وہ طلاق ہے، وہ طلاق ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی پوری کوشش یہی ہے کہ گھر بسا رہے۔ اگر عورت بے حیائی سے باز نہیں آ رہی اور بے حیائی کے دروازوں کے قریب پھڑک رہی ہے تو کیا کریں؟ فرمایا اسے سمجھاؤ،
اسے واعظ و نصیحت کرو، اللہ سے ڈراؤ اسے۔ لیکن تم دیکھتے ہو کہ اگر اس سے بھی بات نہیں آ رہی تو ایک اور حربہ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اپنے بستر الگ کر لو۔ اگر عورت شوہر سے ذرا بھی محبت کرتی ہے تو اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، اس کا شوہر اس سے الگ سوئے، الگ کمرے میں سوئے، الگ بستر پہ سوئے، تڑپ جائے گی، پریشان ہو جائے گی اور ان چیزوں کو چھوڑ دے گی جس سے شوہر ناراض ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو کیا کیا جائے؟ طلاق دے دی جائے؟ نہیں، اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ ایک آخری حربہ بھی استعمال کرو طلاق سے پہلے، وہ یہ کہ اسے مارو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نوبت بھی آ جائے، وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ، اگر یہ ہتھیار استعمال کرنا بھی پڑ جائے، یہ نسخہ استعمال کرنا بھی پڑ جائے تو کیا کرو؟ منہ پہ نہیں مارنا۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا تُكَبِّحْ، اور دیکھو اللہ اور رسول چاہتے ہیں کہ گھر خوشیوں سے بھرا رہے، بیوی کو گالیاں مت دو، برا بھلا مت کہو، لعنت ملامت مت کرو۔ ارے کل ہی کی تو بات ہے، اچھا کھانا پکانے پہ کتنا خوش ہوا تھا تو، اتنی تعریفیں کر رہا تھا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں، تجھ جیسی بیوی مجھے ملی، کسی کی بیوی ایسی نہ ہوگی، اتنی سلیقہ مند، سلیقہ شعار، خوبصورت۔ اور آج ذرا سی اس سے غلطی ہو گئی تو گالیوں پر اتر آیا ہے، لعنت ملامت پر اتر آیا ہے۔ وَلَا تُكَبِّحْ، اسے گالیاں نہ دے، لعنت نہ دے اسے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور دیکھو اگر کبھی آپس میں انبن ہو جائے، لڑائی جھگڑا گھر میں کس کے نہیں ہوتا، جہاں دو برتن ہوں آپس میں ٹکراتے ہی ہیں، تو اللہ کے رسول کتنا قیمتی نسخہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور بھائیوں، قیمتی نسخہ کیوں نہ بیان فرمائیں؟ انہیں یہ نسخے کون بتلا رہا ہے؟ انہیں یہ نسخے اللہ رب العالمین بتلاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جو بات بھی بیان فرماتے ہیں خود تو نہیں کہتے، قرآن اس بات پہ مہر ثبت کرتا ہے۔ فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ ہمارا نبی، یہ ہمارا پیغمبر، یہ ہمارا رسول خود کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ جو بات بھی تمہیں بتلاتا ہے اس کی طرف تو وحی کی جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیمتی نسخے امت کو بتلا رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، دیکھو جب کبھی یہ نوبت آ جائے تو گھر کبھی نہ چھوڑنا، گھر سے نہ نکلنا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جھگڑا ہوا اور گھر سے چلے گئے، اب کچھ دیر گزرتی ہے تو بیوی کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے کہ شوہر پورا دن ڈیوٹی کر کے واپس آیا اور آتے ہی میں نے گھر کے مسائل اس کے سامنے رکھ دیے کہ بچوں نے یہ کر دیا، فلاں چیز گھر میں نہیں آئی، پانی نہیں ہے گھر میں، اور فلاں یوں ہو گیا اور فلاں یوں ہو گیا، اور میں نے یہ سوچا نہیں کہ شوہر کس مشکل سے گھر پہنچا ہے، کس تھکن سے گھر پہنچا ہے۔ اب وہ معافی مانگنا چاہتی ہے لیکن شوہر گھر پہ ہی نہیں، وہ تو گھر کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب کہاں جائے وہ؟ ان دوستوں کے پاس جائے، وہاں جا کے معافی مانگے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ غلطی واقعی شوہر کی، اگر شوہر گھر پہ ہی ہوگا اور بیوی کو دیکھے گا، وہ سوچے گا کہ پورا دن بچوں کے ساتھ سر کھپاتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، صفائی بھی کرتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے، انہیں ہوم ورک بھی کرواتی ہے، میرا بھی خیال کرتی ہے، میرے گھر والوں کا بھی خیال کرتی ہے، تو اسے خود خیال آئے گا کہ زیادتی میری ہے۔ جب خیال آئے گا اور گھر میں ہی ہوگا تبھی خیال آئے گا تو معذرت کر سکتا ہے وہ، اور یہ گھر اسی طرح ہرا بھرا گلشن بنا رہے گا۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر جھگڑا ہو جائے گھر چھوڑ کے نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیوں یہاں ایک اور بات کہتا چلوں، ہم میں سے کتنے ہیں جب کبھی درس سن کے آتے ہیں، اس قسم کی کوئی حدیث مل جائے جس میں ان کے اپنے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، تو آنے بہانے بیوی کو بتلائیں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے شوہروں کے یہ حقوق ہیں، شوہروں کے یہ حقوق ہیں۔ اور یہ معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے
کیوں؟ جب بیوی آپ کے منہ سے ہمیشہ اپنے حق کی بات سنے گی کہ شوہر کا یہ بھی حق ہے بیوی پر، شوہر کا یہ بھی حق ہے، تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ یہ دین جس کا نام اسلام ہے یہ تو پورے کا پورا مردوں کا ہے، عورتوں کے حقوق کا اس میں کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ وہ عورت تو کچھ نہیں کہے گی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل سے دین کی عظمت اور شان نکل جائے گی۔ اور یہ معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے، ہماری عورتیں پہلے ہی دین سے دور ہوتی ہیں، اور یہ معاملہ ہمارا ان کو اور دور کر دے گا۔ اس لیے بلکہ ہونا تو یہ چاہیے بھائیو کہ جب بھی خواتین کے حق میں کوئی حدیث سنو تو فوراً آ کے انہیں سناؤ، اور اپنے حق کی جو حدیث سنو اسے چھوڑ دو تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ